سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلحهم اللهم أصلحهم اللهم أصلحهم وأصلح ذات بينهم وأصلح ذات بينهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم ووزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز
العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا وفي أعيننا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى رضانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوه المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، ارحم امه حبيبك، ارحم امه حبيبك واغفر لامه حبيبك. اللهم تجاوز عن امه حبيبك، اللهم تجاوز عن امه حبيبك. اللهم ردنا ورد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اهد العرب والعجم، اللهم احي الدين كله في العالم كله، اللهم احي الدين كله في العالم كله. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واجعلنا منهم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ولا تجعلنا منهم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جتنے بھی گناہ ہم کر چکے ہیں، یا اللہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، یا اللہ اکیلے میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، اندھیروں میں ہو یا روشنی میں ہو، سر سے لے کر پیر تک، یا اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. تیری دی ہوئی نعمتوں سے اللہ تجھے ہم نے ناراض کیا، اور یا اللہ ہم نے تیرے احکامات کی پرواہ نہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی پرواہ نہ کی، اپنے اوپر ظلم کیا، اور یا اللہ اپنے آخرت کو بگاڑا اور اپنے دنیا کو بگاڑا، تجھے ناراض کیا. یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے یا اللہ ہم تیرے سے اپنے گناہوں کی اور اپنے غلطیوں کی اور اپنے کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں. یا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے. یا اللہ تو تواب ہے. یا اللہ توبہ کی طرف تو بلانے والا ہے، تو دعوت دینے والا ہے، تو اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا ہے. یا اللہ جس کی گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پورے خلا یا اللہ اس کے گناہوں سے بری ہوئی ہو، اور وہ تجھے ایک طرف ایک دفعہ بھی پکارے کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دو، یا اللہ تو اس کو معاف کرتا ہے. یا اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے، اپنے مہربانی سے ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظلموں کو معاف فرما، ہمارے زیادتوں کو معاف فرما، اس مبارک محنت کے نہ کرنے کے جرم کو معاف فرما. یا اللہ اس مجمع میں جتنا بھی مجمع آیا ہوا ہے تیرے ہی لیے آیا ہوا ہے، تیرے نسبت سے آیا ہوا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہے، تیرے دین کے نسبت سے آیا ہوا ہے. یا اللہ تیرا مجمع تو اتنا یا اللہ مبارک ہے تیرے نزدیک کہ جو صرف اپنے غرض کے لیے آتا ہے اور دور بیٹھتا ہے اس کو بھی تو محروم نہیں کرتا، اس کو بھی تو نوازتا ہے. اے اللہ تو ہم سب کو نوازے. یا اللہ اس مجمع کے ایک ایک فرد کو یا اللہ پورے رحمتوں سے اور برکتوں سے ان کے جھولیاں بھر دے، ان سب کو معاف فرما دے، ہمیں بھی معاف فرما دے. یا اللہ ان گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے اور تیرے درمیان دوری ہو چکی ہے یا اللہ اس دوری کو خود پر مبدل فرما دے، ہمیں اپنا مقرب بنا دے، طاعات کے ذریعے سے ہمیں اپنا بنا دے، ہمیں اپنے چاہنے والا بنا دے، ہمیں اپنا مقرب بنا دے. اور یا اللہ ان گناہوں کی وجہ سے یا اللہ جو ظلمتیں ہمارے دلوں کے اندر یا اللہ اتر چکی ہیں اور اس ظلمت میں ہمیں تیرے احکامات میں کامیابی نظر نہیں آتا، اور گناہوں میں جو کچھ تو نے بتایا ہے جو سانپ اور بچھو اور ذلت اور رسوائی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. یا اللہ ہمارے دلوں کو اس گناہوں کے نحوست سے پاک صاف کر کے ہمارے دلوں کو کلمے کے نور سے بھر دے، اپنے ایمان کے نور سے بھر دے، اور یا اللہ اس گناہوں کو نیکیوں پر مبدل فرما کر اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنی ذات و صفات پر یقین نصیب فرما، جو یقین تجھے مطلوب ہے یا اللہ ہمارے اس موجودہ یقین کو اس مطلوب والے یقین کی سطح پر ہمیں پہنچا دے کہ اللہ اپنی ذات و صفات پر ہمیں یقین نصیب فرما، اپنے سے امیدیں اور اپنا خوف ہمیں نصیب فرما، اپنے احکامات کو شوق اور محبت کے ساتھ
پورا کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اور یا اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے، گناہوں کی نحوستوں کا یقین ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے، اور گناہوں کی نحوستیں ہمارے بدن سے اور یا اللہ ہماری جان اور مال سے یا اللہ دور فرما دے۔ یا اللہ اپنی ذات و صفات پر یقین نصیب فرما، جس وقت میں جو تو چاہتا ہے یا اللہ یا اللہ اس میں لگنا ہمارے لیے آسان فرما، جس یقین کے ساتھ اور جس دھیان کے ساتھ اور جس جذبہ سے تو راضی ہوتا ہے اس طرح لگنا ہمیں آسان فرما۔ یا اللہ اس یقین کی طرف ہمیں دوسروں کو دعوت دینے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں دوسروں کو دعوت دینے والا بنا دے۔ یا اللہ اس مجمع کے ایک ایک فرد کو یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کام کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ابھی تک ہمارے عبادات میں جتنی کوتاہیاں ہو چکی ہے، نمازوں میں، روزوں میں، زکوٰۃ اور حج میں، یا اللہ ہمیں پکے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو فریضہ ہم ابھی تک ادا نہ کر سکے اس کے قضا کرنے کی اور اس پر ندامت کی توفیق ہمیں نصیب فرما، اور یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف، یا اللہ اس فریضے کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو دوری تیرے ساتھ یا اللہ پیدا ہو چکی ہے، یا اللہ وہ دوری کو ختم فرما، اور یا اللہ آئندہ ہمیں صحیح معنوں میں احسن طریقے سے عبادات کو بڑھیا سے بڑھیا بنانے کی محنت ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ ہم میں سے کوئی بھی یا اللہ نماز سے محروم نہ فرما، آنے والے مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے روزہ سے محروم نہ فرما، جن پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے محروم نہ فرما، جن پر حج فرض ہے یا اللہ اس حج کی ادائیگی سے محروم نہ فرما، بلکہ سب کو ان فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ ان عبادات کی طرف ہمیں بلانے والا بنا دے، ہمارے مردوں کو، ہمارے عورتوں کو، ہمارے بچوں اور بچیوں کو یا اللہ ان عبادات کی طرف دعوت دینا بنا دے۔ یا اللہ وہ علم جس علم کے ذریعے سے انسان کے آخرت کو پہچانتا ہے اور دنیا کے بے رغبتی نصیب ہوتی ہے، اور جس علم کے ذریعے سے انسان کے دل کے اندر تیرے سے ہونے کا یقین پیدا ہوتا ہے اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین دل کے اندر اترتا ہے، اور جس علم کے ذریعے سے عمل کے ذریعے سے دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین دل کے اندر اترتا ہے، یا اللہ وہ علم ہمیں نصیب فرما، وہ علم ہمیں نصیب فرما، سب مسلمانوں کو نصیب فرما، سب مردوں اور عورتوں کو نصیب فرما، سب بچوں اور بچیوں کو نصیب فرما، اور یا اللہ اس علوم کے مراکز کو اور اس علوم کے اڈوں کو اور یا اللہ اس علوم کے مدارس کو یا اللہ ہر جگہ قائم فرما، ہر جگہ دائم فرما، قائم فرما۔ یا اللہ جو علم ہمیں تیرے سے دور کر دے اور آخرت کے بجائے ہم دنیا کے طالب بنے، اور جس علم کے ذریعے سے تیرے خوف کے بجائے مخلوق کا خوف ہمارے دل کے اندر اتر جائے اور عمل کے بجائے مال اور چیزوں سے یہ کامیابی کا ذہن بنتا ہے، یا اللہ اس علم سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنے غیبی تائید شامل حال فرما۔ یا اللہ اپنا ذاکر ہمیں بنا دے، اپنے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن کا سیکھنا اور سکھلانا، اور اپنے نام کو عظمت کے ساتھ لینا، اور یا اللہ ہر موقع محل کے اعتبار سے یا اللہ جو دعائیں مانگنی چاہیے یا اللہ اس کو ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں دوسروں کو بھی اس کی طرف بنانا اور دعوت دینے والا بنا دے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمارے اخلاق کو بڑھیا سے بڑھیا بنا دے۔ یا اللہ وہ اعمال جن اعمال کی وجہ سے مسلمان کا دوست بنتا ہے اور مسلمان کا بھائی بنتا ہے، اور مسلمان دوسرے کے مسلمان کے مال کی اور جان کے اور عزت اور آبرو کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، اور مسلمان دوسرے مسلمان کے کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے اور محبتوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ یا اللہ وہ اعمال وجود یا اللہ ان اعمال میں لگنا ہم سب کے لیے آسان فرما، پورے دنیا کے مسلمانوں کو ان اعمال میں لگا دے جن اعمال میں لگنے سے پورے دنیا کے مسلمانوں کے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ذریعہ بنتا ہے اور ایک دوسرے کی تقویت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور یا اللہ وہ اعمال جن اعمال کی وجہ سے جو غلط جذبات ہے، غلط طریقے ہے، غلط یقین ہے، جس کی وجہ سے مسلمان کا دشمن بن جاتا ہے اور اس کے مال اور اس کی جان اور عزت کو نقصان پہنچانے والا بن جاتا ہے، اور بجائے محبت کے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما، اپنے غیبی تائید شامل حال فرما۔ یا اللہ تیری رضا کے علاوہ جتنے بھی جذبے ہیں، ملک کا، مال کا، بڑے بننے کا، یا اللہ جو بھی ہے یا اللہ وہ سب جذبوں سے ہمارے دل کو پاک اور صاف کر دے، پاک اور صاف کر، اور صرف تیرے رضا والا جذبہ یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما اور اس کی طرف دعوت دینے والا بنا دے۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے
پورے دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اس امت مسلمہ کو پورے دنیا کے لیے یا اللہ تو نے بھیجا ہے۔ اے اللہ، جس طرح اس امت کے اول طبقے کو تو نے ہدایت دے کر اس پورے عالم کے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اس طبقے کے نوجوانوں کو اور بوڑھوں کو، مرد اور عورتوں کو یا اللہ تم نے دیندار بنا کر پورے دنیا کے باطل کے ٹوٹنے کا اور اعلاء کلمت اللہ کا ان کو ذریعہ بنایا۔ یا اللہ اس موجودہ امت مسلمہ کو بھی یا اللہ باطل کے ٹوٹنے کا اور دین کے احیاء کا ذریعہ بنا دے۔ پورے دنیا میں یا اللہ مال اور جان کی قربانی کے ساتھ پورے دنیا میں اپنے دین کے احیاء کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ پوری امت بحیثیت امت اس مبارک کام میں لگے اور عبادات میں لگے، اعمال میں لگے۔ یا اللہ اس کے فضا اور ماحولوں کو بنا دے، اپنے غیبی تائید شامل حال فرما دے۔ یا اللہ کسی بھی مسلمان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے محروم نہ فرما، کسی بھی مسلمان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے محروم نہ فرما، اور کسی بھی مسلمان کو باطل کا اعلیٰ نہ بنا۔ یا اللہ جس طرح اس امت کا پورا امت مل جل کر یا اللہ دین کی محنت کرنے والی تھی اور ایک دوسرے کے تعاون کرنے والی تھی، یا اللہ اس موجودہ امت مسلمہ کے وزراء اعظام کو، عوام اور خواص کو، اور یا اللہ علماء کرام کو، پورے امت کو مل جل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے غیبی تائید شامل حال فرما۔ یا اللہ جس طرح تو نے صحابہ کرام کے ساتھ مدد کی، انبیاء علیہ السلام کی طرح ان کی دعاؤں کو قبول کیا، اور نبیوں کے جس طرح تو نے اپنے یا اللہ قوموں کے مقابلے میں ان کی مدد کی اور دین کو زندہ کیا، تو جس طرح تو نے صحابہ کرام کی مدد کی اس زمانے کے باطل کے ٹوٹنے میں یا اللہ اس موجودہ امتوں کی بھی مدد فرما دے، اور یا اللہ اس موجودہ امت کو بھی اس مبارک کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما جس مبارک کام میں لگنے کی برکت سے انسان دیندار بنتا ہے اور پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یا اللہ اس طرح ہم سب کے لیے آسان فرما، ہم سب کو اس کے مبارک کام کے لیے یا اللہ قبول فرما، اپنے غیبی تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کو اور یا اللہ اس دین کے نام پر جہاں جہاں پر بھی مجمع جمع ہو رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو قبول فرما، ان سب کو قبول فرما، اس اجتماع میں آنے والوں کو قبول فرما، سننے والوں کو قبول فرما، بیانات کرنے والوں کو قبول فرما، اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اس میں مشقتیں برداشت کرنے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنی مشقتیں راستوں میں آئی ہے، جہاں جہاں بھی آئی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ آپ کے تیرے راستے میں یا اللہ جان دینا اور مال لگانا اور اپنی عزت قربان کرنا ہمارے لیے نہ صرف آسان فرما بلکہ ہمارے لیے مزے کا چیز بنا دے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ان مشقتوں کو قبول فرما کر سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہمیں سب کا خیر خواہ بنا دے، ہمیں سب کے لیے اچھا چاہنے والا بنا دے، ہمیں سب کے ساتھ یا اللہ محبت کرنے والا بنا دے۔ اپنے غیبی تائید شامل حال فرما، یا اللہ اپنے غیبی تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، یا اللہ جن ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے یا اللہ انہوں نے مانگا ہے، یا اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کی شرعی حاجتوں کو پورا فرما۔ جو بیمار ہے ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں غیب سے پیدا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کو اولاد دے چکے ہیں یا اللہ ان کو دیندار بنا کر اور دین کی محنت میں لگا کر اپنے ماں باپ کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، خیر کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے یا اللہ ان کو حلال اور پاک روزگار مرحمت عطا فرما۔ اے اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما، حلال کے دروازے ہمارے لیے کھول دے اور حرام کے دروازے یا اللہ ہمارے پر بند کر دے، اور حلال کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ یا اللہ اپنے فضل سے اپنے رحم سے پوری امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مشرکین ہیں، جتنے بھی ملحدین ہیں، جتنے بھی کفار ہیں، یا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے ہی بندے ہیں، انہیں کے لیے تو نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، آپ نے کتابوں کو اتارا، اور یا اللہ اپنے قریب کرنے کے
کے لیے ان اسباب کو یا اللہ تو نے پیدا کیا، یا اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما، ان سب کو ہدایت عطا فرما۔ تو ہی قادر ہے، ہر زمانے میں تو نے یا اللہ کافروں کو ہدایت دے کر ان کو مومن بنا کر ان سے کام لیا ہے، یا اللہ اس موجودہ جتنے بھی ہیں ان سب کو ہدایت دے کر ان کو دین کا خادم بنا دے اور دین پر مر مٹنے والے بنا دے۔ اور یا اللہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اور ان کو تو نے مال دیا ہے اور ان کو تو نے قوت دیا ہے اور ان کو تو نے ملک دیا ہے اور ان کو تو نے طاقت دیا ہے، اور یا اللہ تیرے دی ہوئی نعمتوں کو اور تیرے دیے ہوئے مال اور دولتوں کو اور تیرے دی ہوئی قوتوں کو تمہارے مقابلے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ لوگ تیرے بندے بن کر زندگی گزارے اور تیرے احکامات کو پورا کرنے والے بنا دے اور تیرا منع کی ہوئی چیزوں سے منع ہو جائے، یا اللہ اس کو اپنا بندہ بناتے ہیں اور اپنے سامنے جھکانا چاہتے ہیں اور اپنا مطیع بنانا چاہتے ہیں اور اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اور جو علوم ان کے پاس ہے ان علوم کو ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور جو معاشرت ان کی ہے اور معاشرت ہمارے اندر پیدا کر کے ہمارے جوانوں کو اور ہمارے بچیوں کو یا اللہ اپنے بچوں اور بچوں کی طرح بنانا چاہتے ہیں، اور یا اللہ ان کا یہ کفر اور ان کا یہ عناد اور ان کا تکبر اس درجے تک پہنچ چکا ہے کہ یا اللہ وہ ہدایت سے محروم ہے تیرے علم میں، اور یا اللہ ان کے ختم ہونے سے اور یا اللہ ان کے دنیا کو اس سے صاف کرنے سے یا اللہ لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے اور مسلمانوں کا اسلام محفوظ ہو سکتا ہے اور ان کے ملک اور مال محفوظ ہو سکتے ہیں، یا اللہ ایسے لوگوں کو چن کر اپنے قدرت سے اور اپنی طاقت سے یا اللہ ختم فرما۔ یا اللہ جس طرح تو نے قوم عاد کو ہود علیہ السلام کے مقابلے میں اور قوم ثمود کو صالح علیہ السلام کے مقابلے میں ناکام کیا، یا اللہ اس طرح ان کو ناکام کر کے یا اللہ اپنے زمین کو ان سے پاک اور صاف فرما۔ یا اللہ جہاں بھی مسلمان غیروں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، یا اللہ ان مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، اور یا اللہ اس دولت سے مالا مال فرما جس دولت کی برکت سے یا اللہ یہ اوپر آتے ہیں اور یا اللہ تیرے مقرب بنتے ہیں، یا اللہ غیروں کے تسلط سے سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، اپنے غیبی تائید شامل حال فرما۔ جن بھائیوں نے تیرے راستے میں نکلنے کا ارادہ کیا ہے یا اللہ ان کے لیے نکلنا آسان فرما، ان کے وقت کو یا اللہ قبول فرما، جو واپس جا رہے ہیں یا اللہ ان کے لیے بھی جلد از جلد نکلنا آسان فرما، اپنے غیبی تائید شامل حال فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، مسلمانوں کے جان اور مال کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی دین کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حیا عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور جس محنت کی برکت سے اور جس دین کی برکت سے تو حفاظت کرتا ہے یا اللہ مسلمانوں کے ملکوں میں، مسلمانوں کے بستیوں میں، شہروں میں، علاقوں میں یا اللہ سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو زندہ فرما کر پورے دین کو زندہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔